ایرانی صدر حسن روحانی نے سن 2013 میں اپنے انتخابی منشور میں شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچانے کا نعرہ لگایا تھا، مگر وہ آج تک اپنے اس نعرے پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں گزشتہ 38 برسوں کے دوران بنیادی شہری حقوق اور شہری آزادیوں کا جس بے ایمانہ انداز میں استحصال کیا گیا، کسی اور جگہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بنیادی شہری حقوق فراہم کرنے کا دعویٰ اپنی جگہ، مگر ایران میں ہر گھنٹے میں 300 افراد بے روزگار ہو رہے ہیں، ایک دن میں 2800 افراد بے روزگار ہوتے ہیں اور ایک سال میں 10 لاکھ افراد روزگار سے محروم رہتے ہیں، جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی کے دور حکومت میں پست معیار زندگی، ظلم و ستم، شہریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی، معیشت اور ایرانی ریال کا انتہائی گراوٹ سمیت بے روزگاری میں بدترین اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام نظام حکومت کے خلاف اور حسن روحانی سے استعفیٰ لینے کے لیے کئی ماہ سے سڑکوں پر ہیں، جبکہ ایران کے اہم رہنماؤں کی جانب سے بھی صدر حسن روحانی کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے حسن روحانی سے وضاحت طلب کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی پارلیمان کے ارکان نے صدر حسن روحانی کو ایک ماہ کے اندر ایوان میں پیش ہو کر ملک کی روز بروز ابتر ہوتی اقتصادی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات کی وضاحت کے لیے کہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے اثر نو نفاذ کے بعد صدر حسن روحانی کو پارلیمان میں طلب کیا گیا ہے۔ ان سے سخت گیر ارکان ملک کو درپیش معاشی مشکلات کے پیش نظر کابینہ میں رد و بدل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسپیکر علی لاری جانی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے بدھ کو نشر کردہ ایک بیان میں کہا کہ حسن روحانی کو ایک ماہ میں پارلیمان کے اجلاس میں شرکت کرنا ہوگی اور مختلف معاشی ایشوز کے بارے میں وضاحت کرنا ہوگی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی اسنا کے مطابق پارلیمان کے ارکان ایرانی ریال کی قدر سمیت مختلف موضوعات کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں۔ اپریل کے بعد سے ایرانی کرنسی کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں نصف تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی نمو اور ملک میں بے روزگاری کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے سے مئی میں علحدگی کے بعد سے مسلسل تنقید کی زد میں ہیں۔ قانون ساز ان سے یہ بھی وضاحت چاہتے ہیں کہ مغرب سے 2 سال قبل جوہری سمجھوتے کے بعد سے ایرانی بینکوں کو عالمی مالیاتی خدمات تک رسائی کیوں نہیں ملی ہے۔ ایران کی روز بروز ابتر ہوتی معیشت پر صدر حسن روحانی کو کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ ایران میں اس سال کے اوائل سے مہنگائی، پانی کی کمی، بجلی کی کٹوتی اور مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ منگل، بدھ اور جمعے کے روز اصفہان، کرج اور ایرانی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے ریال کی قدر میں کمی کے بعد احتجاجی مظاہرے کیے تھے، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور حسن روحانی سے استعفیٰ اور علی خامنائی کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ حکومت کی جانب سے ان پر آنسو گیس سمیت فائرنگ بھی کی گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا، جس میں 150 تک سکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء شامل ہیں۔ خیال رہے کہ عالمی سطح پر ایران میں بنیادی حقوق کی پامالی کا معاملہ نہایت سنگین قرار دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے جاری کردہ بیانات اور رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ تہران گزشتہ 3 اشروں سے بنیادی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آئے روز سیاسی، سماجی اور مذہبی کارکنوں کو دی جانے والی موت کی ظالمانہ سزائیں ہیں، جو روکنے کا نام تک نہیں لے رہا اور نہ ہی ریاستی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔